اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، میں آپ کی پروفیسر سدرہ پیراڈائز ایجوکیشنل کمپلیکس گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سے آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ آپ سب کو میری طرف سے ذوالحج کا چاند بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو عید الاضحیٰ کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، آمین۔ تو آتے ہیں اپنے لیکچر کی طرف۔ آج ہم لوگوں کا گرامر کا جو عنوان ہے وہ ہے تلمیع۔ سال دوم اردو کا یہ 6واں لیکچر ہے، جس میں آج ہم گرامر کا عنوان کریں گے تلمیع۔ تلمیع یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ہے کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا۔ اب چیز کوئی جاندار بھی ہو سکتی ہے، بے جان بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس کی طرف ہم اشارہ کریں گے تو اسے ہم کیا کہیں گے؟ اشارہ کرنا کسی چیز کی طرف تلمیع کہلاتا ہے۔ یہ اس کا ایگزیکٹ معنی ہے، اصل معنی اس کا جو ہے وہ یہ ہے۔ اصطلاح میں یعنی عام لفظوں میں ہم کیا کہیں گے؟ نثر یا نظم۔ نثر جو حصہ ہم لوگ جس کی تشریح کرتے ہیں، جس کا ایک خاص خلاصہ ہوتا ہے، اسے ہم حصہ نثر کہتے ہیں۔ یا نظم میں ایک لفظ یا چند الفاظ کے ذریعے کسی مشہور واقعے، تاریخی سانحے یا مشہور آیت کی طرف اشارہ کرنا تلمیع کہلاتا ہے۔ ہم کوئی بھی نثر حصہ میں کوئی اقتباس پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس میں کوئی واقعہ آ جاتا ہے، کوئی سانحہ آ جاتا ہے، کوئی آیت آ جاتی ہے، کوئی قصہ آ جاتا ہے، کوئی کہانی آ جاتی ہے، کوئی حدیث آ جاتی ہے، اس ترجمے میں کوئی لفظ ایسا آتا ہے تو اسے ہم اپنے لفظوں میں 2-3 الفاظ میں بیان کرنے کو تلمیع کہتے ہیں۔ تلمیع کی افادیت کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جہاں پر وہ الفاظ آئیں، زبان پر آئیں، تو فوراً وہ قصہ یا وہ واقعہ پڑھنے یا سننے والوں کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، یہاں پہ میں آپ لوگوں کو ایک مثال دیتی ہوں۔ یہ میرے پاس ایک شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کیا کرے کوئی۔ یعنی یہاں پہ ابن مریم یعنی مریم کا بیٹا تلمیع استعمال ہوئی ہے۔ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا ورڈ ہے، 2 الفاظ پر مشتمل یہ الفاظ جو ہیں۔ اب یہ تلمیع ہے، اس سے ہمیں پورا واقعہ سمجھ آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بن باپ کے پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بن باپ کے پیدا کیا، انہیں معجزات عطا کیے، لیکن لوگوں نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ آپ کی امی جان مریم علیہ السلام کو تنگ کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ و سلامت دوبارہ اپنے پاس واپس بلا لیا۔ مطلب ایک وہ پورا واقعہ جو ہماری آنکھوں کے سامنے گھوم جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تلمیع کہتے ہیں۔ اس کا ایک اور فائدہ جو ہے، اس کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ طویل قصوں کو، یعنی بہت لمبے قصے ہیں، کہانیاں ہیں، یا کوئی عملی علمی مسئلے ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا پڑتا، بلکہ اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ہم وہ تمام طویل قصوں کو، کہانیوں کو 2-3 الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں، جس سے ہمارا پورے کا پورا اس قصے یا کہانی کا مطلب واضح ہو جاتا ہے۔ نیکسٹ یہاں پر میرے پاس شعر ہے، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اب دیکھیں، یہاں پر آتش نمرود یعنی نمرود کی لگائی ہوئی آگ ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مکمل طور پر ٹھنڈی ہو گئی تھی، لیکن انہیں ان کے جسم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی تھی۔ تو یہ یہاں پر تلمیع استعمال ہوئی ہے۔ نیکسٹ ہے، ایک کھیل ہے اورنگ سلیماں میرے نزدیک، ایک بات ہے اعجاز مسیحا میرے آگے۔ اس شعر میں اورنگ سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جہاں پرندوں پر فوقیت حاصل تھی، وہ پرندوں کی زبانوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ملکہ سبا نے ایک دفعہ آپ کے پاس آنا چاہا تھا، اور ملکہ سبا کا وہ چاہتی تھیں کہ آپ کے جانے سے پہلے آپ کا تخت آپ کے پاس آ جائے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے سب سے بڑے جن کو اطلاع دی تھی کہ میرا تخت وہاں پر لے جاؤ، تو وہ فوراً سے تخت جو تھا وہ لے گیا۔ یعنی 1-2 الفاظ میں اپنے واقعات کو کھول کر بیان کر دینا تلمیع کہلاتا ہے۔
لہٰذا اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کر رہی ہوں شرح سرمایہ اردو، وہ آپ لوگ بازار سے خرید لیں. اس کے اوپر یہ گرامر دی گئی ہے، خود سے بھی مثالیں کیا کریں اور اپنی نوٹ بکس میں یہ نوٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کے کنسیپٹ اچھے سے کلیئر ہو جائیں. شکریہ.